السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما. ترجمہ تفسیر سورۃ القیامہ آیت نمبر 20 سے 40 تک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کلا ہرگز نہیں، بلکہ تحبون تم پسند کرتے ہو العاجلہ دنیا کو، وتذرون اور چھوڑے ہوئے ہو الآخرہ آخرت کو. وجوہ کئی چہرے یومئذ اس دن ناظرہ تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا اپنے رب کی طرف ناظرہ دیکھتے ہوں گے. ووجوہ اور کئی چہرے یومئذ اس دن باسرہ بے رونق ہوں گے. تظن وہ یقین کریں گے ان یہ کہ یفعل کیا جائے گا بہا ان سے معاملہ فاقرہ کمر توڑ دینے والا. کلا ہرگز نہیں، اذا جب بلغات التراقی پہنچ جائے گی روح ہنسلی تک. وقیلا اور کہا جائے گا من کون ہے، راق جھاڑ پھونک کرنے والا. وظن اور وہ یقین کرے گا انہو کہ بلا شبہ یہ الفراق وقت فراق ہے. والتفت الساق لپٹ جائے گی پنڈلی بالساق پنڈلی سے. الی ربک آپ کے رب ہی کی طرف ہوگا یومئذ اس دن المساق چلنا. فلا چنانچہ نہ تو صدقہ اس نے تصدیق کی، ولا صلی اور نہ نماز پڑھی، ولیکن اور لیکن کذبا اس نے جھٹلایا، وتولا اور روح گردانی کی. ثم پھر ذہب وہ گیا الی اہلہ اپنے اہل و عیال کی طرف، یتمطا اتراتا ہوا. اولا ہلاکت ہے، لکا تیرے لیے، فاولا پھر خرابی ہے. ثم پھر اولا ہلاکت ہے، لکا تیرے لیے، فاولا پھر تباہی ہے. کیا یحسب سمجھتا ہے الانسان انسان ان یہ کہ یترکا وہ چھوڑ دیا جائے گا سدا بیکار. کیا لم نہیں، یکو تھا وہ نطفتن ایک قطرہ، من منی مٹی کا، یمنا جو ٹپکایا جاتا ہے رحم میں. ثم پھر کانا وہ ہو گیا علقتن جمع ہوا خون. فخلقا پھر اس اللہ نے پیدا کیا، فسوا پھر ٹھیک ٹھاک کیا اس کو، فجعل پھر بنایا، منہ اس سے الزوجین جوڑا، الذکر نر والانثی اور مادہ. کیا لیس نہیں ہے ذالک وہ اللہ بقادر قادر علی اس بات پر ان یحیی الموتى کہ وہ زندہ کرے مردے کو. کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ ہرگز نہیں، بلکہ تم دنیا کو پسند کرتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو. قیامت کا منکرین کو مخاطب کر کے، قیامت کے منکرین کو جو قیامت کا انکار کرتے ہیں ان کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے منکرین قیامت، تمہارے انکار آخرت کی اصل وجہ یہ نہیں ہے، تمہارے قیامت کے دن کو انکار کرنے کی اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ تم خالق کائنات کو قیامت کرنے اور موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے سے عاجز سمجھتے ہو، لاچار سمجھتے ہو، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ تم دنیا سے محبت کرتے ہو اور اس کی محبت میں آخرت کو چھوڑ بیٹھے ہو. کیونکہ دنیا نقد اور جلدی ملنے والی چیز ہے، جبکہ آخرت ادھار اور بعد میں آنے والی چیز ہے. حالانکہ دنیا کے عیش و آرام اور دکھ درد عارضی ہیں اور آخرت ہمیشہ رہنے والی اور اس سے کہیں بہتر ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، سورۃ الاعلی. بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت جو ہے وہ بہت بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے. آخرت کی نعمتوں اور اس کی ہمیشہ کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی کوئی بھی قدر و قیمت نہیں ہے. حضرت مستور بن شداد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا واللہ ما الدنیا فی الآخرۃ الا مثل ما يجعل احدکم اصبعہ هذه فی الیم فلینظر احدکم بما ترجع. اللہ کی قسم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی جو ہے وہ سمندر میں ڈبوئے
پھر نکال کر دیکھے کہ وہ سمندر کا کتنا پانی اپنے ساتھ لائی ہے، یعنی اس کی انگلی میں کتنا پانی آیا ہے، ٹپکا کر دیکھے، ایک قطرہ یا 2 قطرے ہی پانی کے ٹپکیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو دنیا کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے مقابلے میں یہ مثال دی ہے۔ صحیح مسلم۔ فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، اس دن کئی چہرے جو ہیں وہ تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف بھی دیکھتے ہوں گے۔ قیامت کے دن نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، اور اسی خوشی میں ان کے چہرے تر و تازہ اور مطمئن و مسرور ہوں گے اور چمک بھی رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں خواہ انسان ہو یا حیوان، نباتات ہوں یا جمادات، ایسا ایسا حسن و جمال ہے جسے دیکھ کر خوشی سے چہروں پر تر و تازگی اور رونق آ جاتی ہے۔ تو جب مومن بندے حسن و جمال کے خالق کی ذات کو، یعنی اللہ رب العالمین کی ذات کو دیکھیں گے تو ان کی خوشی اور ان کے چہروں کی تر و تازگی کا کیا ٹھکانہ ہوگا۔ اللہم اجعلنا منہم یا رب۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہی یہ ہوگی کہ اہل جنت اپنی آنکھوں سے اپنے اللہ رب العالمین کا دیدار کریں گے۔ سیدنا صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اذا دخل اہل الجنت الجنہ یقول اللہ تبارک وتعالی تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم۔ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تم کسی اور چیز کی خواہش رکھتے ہو؟ اللہ اکبر۔ جنت میں عیش و آرام کر رہے ہوں گے، ہر نعمت ان کے پاس موجود ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم اور کسی چیز کی بھی خواہش رکھتے ہو کہ تم کو زیادہ سے زیادہ عطا کروں؟ وہ کہیں گے اے اللہ، کیا تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کیا؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا اور جہنم سے نجات نہیں دی؟ چنانچہ اللہ رب العالمین فرمائے گا، اللہ رب العالمین اپنے درمیان سے، اپنے سامنے سے پردہ ہٹا دے گا اور جنتی اپنے اللہ کا دیدار کریں گے۔ پس جنتی کوئی چیز ایسی نہیں دیے گئے ہوں گے جو انہیں اپنے اللہ کے دیکھنے سے زیادہ محبوب ہو، یعنی جنت کی نعمتوں میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہوگی، اتنی حسین اور جمیل اور اتنی خوبصورت نہیں ہوگی جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہرہ مبارک۔ اللہ اکبر۔ جنت کی ساری نعمتوں سے زیادہ، سارے عیش سے زیادہ اللہ رب العالمین کا چہرہ مبارک منور ہوگا، جس کو دیکھ کر جنتی جو ہیں بالکل دنگ ہو جائیں گے اور حیران و پریشان ہو جائیں گے، حیران ہو جائیں گے، اور چین و اطمینان ان کے، سرور ان کے دلوں میں اتر جائے گا۔ جنت میں داخل ہونے والے تمام لوگ اسی طرح بلا تکلیف اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکیں گے، جس طرح چاند کو دیکھتے ہیں۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھا اور فرمایا انکم سترون ربکم کما ترون ھذا القمر لا تضامون فی رؤیتہ، تم یقیناً ان قریب جنت میں اپنے رب کو واضح طور پر ایسے ہی دیکھو گے جیسے تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اس کے دیکھنے میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ صحیح البخاری۔ چاند کو دیکھنے میں کبھی بھی تکلیف ہوتی ہے؟ چاند زمین پر کھڑا ہوتا ہے کوئی اور آسمان پر چاند کو دیکھ لیتا ہے بڑے آرام سے۔ اسی طرح اپنے رب کو جنتی جو ہیں اپنے رب کو ایسے واضح طور پر دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ دیدار دنیا میں دنیاوی آنکھوں سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ آنکھیں فانی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دیدار کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ کافر اور فاجر لوگ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے دیدار سے محروم رکھے جائیں گے۔ اللہ ہم کو ان میں سے نہ کرے، اللہ ہم کو کافروں میں سے، مشرکوں میں سے، فاجروں میں سے نہ بنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیبوں میں سے کر دے جو اس کے دیدار کی نعمت سے مالا مال ہوں گے یا رب العالمین۔ فرمایا وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، روز قیامت کافروں کے چہرے بگڑے ہوئے، بد شکل، بے رونق اور اداس ہوں گے۔
انہیں یقین ہوگا کہ اب انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب ہر طرف سے انہیں اپنے گھیرے میں لے لے گا. اب ان کے لیے اس سے بچ کر بھاگنے کا کوئی بھی راستہ نہیں ہوگا. اللہم احفظنا اللہم احفظنا. فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق. وہ سمجھیں گے کہ ان سے کمر توڑ معاملہ کیا جائے گا. ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں. جب جان ہنسلی تک آ پہنچے گی اور کہا جائے گا کون ہے جھاڑ پھونک کرنے والا، اور وہ سمجھے گا کہ یقیناً یہ وقت فراق ہے، اور پنڈلی پنڈی سے لپٹ جائے گی. واتفت الساق بالساق. اس دن آپ کے رب کی طرف الی ربک یومئذ المساق. اس دن آپ کے رب کی طرف چلنا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے موت اور اس کی سختیوں کا ذکر کر کے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ تمہارا جلدی حاصل ہونے والی دنیا سے محبت کرنا اور آخرت کو چھوڑ دینا ہرگز ہرگز درست نہیں ہے. لہذا آخرت کو ہرگز دور مت سمجھو، قیامت کو ہرگز دور مت سمجھو. اس سفر آخرت کی پہلی منزل موت ہے جو بالکل قریب ہے. یہیں سے تم باقی منزلیں طے کرتے ہوئے آخری ٹھکانے پر جا پہنچو گے. گویا ہر آدمی کی موت اس کے حق میں بڑی قیامت کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہے. جب روح سمٹ کر ہنسلی یعنی گردن کے قریب سینے اور کندھے کے درمیان ایک ہڈی ہے اس تک پہنچتی ہے اور سانس حلق میں رکنے لگتا ہے تو سمجھو سفر آخرت شروع ہو گیا. دیکھو تمہارے سامنے کتنے لوگ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے کتنے لوگ اس دنیا سے جا رہے ہیں. ان کا آخری وقت یاد کریں جب جان پیروں سے حتیٰ کہ پورے جسم سے نکل کر ہنسلی تک پہنچ جاتی ہے اور حکیموں ڈاکٹروں سے مایوس ہو کر کسی دم کرنے والے کی تلاش شروع ہوتی ہے کہ شاید دم سے ہی اچھا ہو جائے. مولویوں کو بلاتے ہیں، پیروں کو بلاتے ہیں کہ آئے کوئی آن کر دم درود کر دے تاکہ ہمارا مریض جو ہے، میرا باپ جو مر رہا ہے، میری ماں، میری بہن، میری بیوی، میرا شوہر جو مر رہا ہے، میرا بھائی جو فوت ہو رہا ہے، اس کو سکرات لگی ہوئی ہے. تو ہر چیز کر لیتے ہیں. ڈاکٹروں کو بلایا، کوئی شفا نہیں ہوئی، حکیموں کو بلایا، کوئی شفا نہیں ہو رہی، پھر سوچتے ہیں کہ مولویوں کو دم درود کرنے والوں کو بلائیں. اللہ اکبر. یہاں یہ واضح رہے کہ علاج کرانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور دم کرانے کی اجازت ہے، بشرط یہ کہ اس میں شرکیہ کلمات نہ ہوں. حضرت عوف بن مالک اشجعی بیان کرتے ہیں کہ ہم زمانہ جاہلیت میں جھاڑ پھونک کیا کرتے تھے. چنانچہ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا اعرضوا علی رقاکم لا بأس بالرقا ما لم یکن فیہ شرک. اپنے منتر میرے سامنے پیش کرو. لا بأس بالرقا، اگر اس میں شرکی الفاظ و کلمات نہیں ہیں تو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. دنیا کے رسیا لوگوں کو، صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ، دنیا کے رسیا لوگوں کو جان بہت پیاری ہوتی ہے. جو دنیا سے پیار کرتے ہیں نا، دنیا سے محبت کرتے ہیں اور دنیا کا عیش و آرام بہت ہی زیادہ چاہتے ہیں تو ان کو جان بہت پیاری ہوتی ہے. وہ مرنا نہیں چاہتے، آخری وقت تک ان کو زندگی کی توقع رہتی ہے. لیکن موت کی نشانیاں دیکھ کر مرنے والے کو یقین ہو جاتا ہے کہ تمام عزیز و اقارب اور محبوب چیزوں سے اب اسے جدا ہونا پڑے گا. یہ دولت، یہ مال، یہ اولاد، یہ ماں باپ، ان سب سے جدا ہونا پڑے گا کیونکہ اب روح کے بدن سے جدا ہونے کا وقت آ چکا ہے. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. مرنے والے کو اپنے موت کے وقت دو سختیاں پیش آتی ہیں. نمبر 1، پہلی سختی دنیا سے جانا، مال و اسباب، اہل و عیال اور جاہ و حشم کو چھوڑنا. دشمنوں کی خوشی اور تانا زنی اور دوستوں کے رنج و غم کا خیال آتا ہے. اور دوسری اس سے بڑی سختی قبر اور آخرت کے احوال کی ہے جس کی کیفیت بیان میں نہیں آ سکتی. جو کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا کہ قبر میں کتنی سختی ہوگی اور قبر کس طریقے سے انسان کو بھیجے گی.
اللہ اکبر. چاہے نیک ہو یا بد ہو، قبر ایک دفعہ ضرور دبوچتی ہے. جب مردے کو دفنا دیا جاتا ہے تو قبر اپنے اندر آنے والے کو، چاہے وہ نیک انسان ہو یا بد انسان ہو، اس کو ضرور دباتی ہے. جیسے ماں اپنے بچے کو محبت میں، پیار میں آن کر دبوچتی ہے، اس سے کہیں زیادہ قبر اس کو دباتی ہے. اللہم احفظنا. اور اس کے دبانے سے جسم کا انگ انگ جوڑ جوڑ دکھنے لگتا ہے. فرمایا الی ربک یومئذ المساق. جب جان سارے جسم سے کھنچ کر حلق میں آ کر رکتی ہے اور بالآخر جسم کو بھی چھوڑ دیتی ہے، تو بندے کی، انسان کی روانگی اس اللہ تعالیٰ کی طرف شروع ہو جاتی ہے جس نے پہلی دفعہ جسم میں جان ڈالی تھی. فرمایا فلا صدق ولا صلی ولكن كذب وتولى. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. نہ تو اس نے تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی، بلکہ اس نے حق کو جھٹلایا اور منہ موڑا، پھر اپنے اہل و عیال کے پاس اکڑتا ہوا گیا. فرمایا تیرے لیے ہلاکت پر ہلاکت ہے. اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا. تیرے لیے ہلاکت ہے، پھر تیرے لیے ہلاکت پر ہلاکت ہے. اللہ اکبر. یہ جان لینے کے بعد موت کے وقت انسان پر کیا گزرتی ہے اور وہ کس طرح بے بس ہو کر اپنے اللہ کی طرف روانہ ہوتا ہے. حق تو یہ تھا کہ انسان آخرت کو سچا مانتا اور وہاں کامیاب ہونے کے لیے دنیا میں نمازیں پڑھتا اور اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت اور اطاعت کرتا، مگر اس نے عقیدے کی اصلاح نہیں کی اور نہ ہی اس نے اپنے عملوں کی اصلاح کی اور نہ لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات ہی درست کیے، بلکہ آخرت اور کائنات کو پیدا کرنے والے کو یعنی رب العالمین کو جھٹلایا اور انہیں ماننے کے بجائے منہ پھیر کر چلتا رہا اور اطاعت و بندگی اختیار کرنے کے بجائے اکڑ کر دنیا میں چلنے لگا، گویا کوئی بڑی بہادری اور ہنرمندی کا کام کر کے آ رہا ہے. او بدبخت انسان، اب تیری کم بختی آئی، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ. اب تیرے لیے اللہ فرماتا ہے اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا. اب تیرے لیے خرابی پر خرابی ہے اور تباہی پر تباہی ہے. تجھ سے بڑھ کر اللہ کی سخت سزاؤں کا مستحق اور کوئی بھی نہیں ہے. اللہم احفظنا. فرمایا اللہ ایحسب الانسان ان یترک سدی الم یک نطفة من منی یمنی ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. کیا انسان سمجھتا ہے کہ اسے یوں ہی بیکار بلا حساب کتاب چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ منی کا ایک نطفہ نہیں تھا جو رحم میں ٹپکایا جاتا ہے، پھر وہ لوتھڑا بنا، پھر اس اللہ نے اس کو پیدا کیا اور اس کی نوک پلک سنواری، پھر اس نے مذکر اور مؤنث کا جوڑا بنایا. کیا وہ اللہ اس بات پر قادر نہیں کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہاں پر مخاطب کر کے فرمایا ہے ایحسب الانسان ان یترک سدی، کہ کیا انسان نے اپنے آپ کو شتر بے مہار سمجھ رکھا ہے؟ کیا اس کے خالق نے اسے زمین میں یوں ہی چھوڑ دیا ہے کہ اس کو کسی چیز کا حکم دیا جائے گا، نہ کسی چیز سے اس کو منع کیا جائے گا، اس کا حساب کتاب ہوگا، نہ اس کی جزا سزا کا وہ مستحق ہوگا؟ کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے؟ اور اسی طرح اسے قبر میں بھی ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا جائے گا. جب دفنا جائے گا تو اس سے نہ حساب کتاب ہوگا، نہ پوچھا جائے گا. کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے؟ اور یہ سمجھ رہا ہے کہ دنیا سے اب اس کو دوبارہ زندہ مار تو دیا گیا، قبر میں چلا گیا، کہ قبر سے اس کو دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا؟ یہ سراسر غلط سوچ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سراسر غلط سوچ ہے. کیا انسان نے خود کو جانور سمجھ رکھا ہے؟ کیا اسے اپنے اور جانور میں کھلا فرق نظر نہیں آتا کہ جانور بے اختیار ہے اور انسان با اختیار ہے؟ انسان کے افعال میں اخلاقی اچھائی برائی ہوتی ہے، جبکہ جانور کے متعلق اس کا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کے اندر اچھائی ہو یا برائی ہو. پھر کس طرح انسان نے اپنے متعلق یہ سمجھ لیا ہے اپنے بارے میں کہ جس طرح جانور غیر ذمہ دار اور غیر جواب دہ ہیں، انسان بھی اسی طرح ہوں گے؟ نہیں. الم یک نطفۃ من منی یمنی،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوى اللہ فجعل منہ الزوجین الذکر والانثى. انسان دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار تو کرتا ہے لیکن اپنی اصلیت اور حقیقت کو بھول جاتا ہے. تعجب کرتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا. اپنی اصلیت اور حقیقت کو بھول گیا. انسان اگر غور کرے کہ جس قادر مطلق نے اسے پانی کے ایک حقیر قطرے سے پیدا کیا ہے، جو مرد کی پیٹھ سے عورت کے رحم میں آیا، پھر خون کی پھٹکی بنا، پھر گوشت کا لوتھڑا بنا، پھر اس میں روح پھونک کر مرد یا عورت کی صورت والا زندہ انسان بنا دیا گیا، اس کے لیے اس کی مٹی کو دوبارہ اصل شکل میں لانا کہ کیا مشکل ہے؟ اللہ کے آگے کچھ مشکل ہے؟ جو اتنا کچھ کر سکتا ہے، گوشت سے لوتھڑے میں روح پھونکتا ہے اور پھر مرد یا عورت کی صورت بناتا ہے اور اتنا سڈول اتنا خوبصورت جسم بناتا ہے، تو اس کے لیے یہ کیا مشکل ہے کہ جب وہ قبر میں چلا جائے گا، مٹی ہو جائے گا، تو اس کو اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کی دوسری شکل میں، اسی کی پہلی شکل میں اس کو بنا کر کھڑا کر دے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اور وہی اللہ ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا، اور وہ اس کے لیے زیادہ آسان ہے. اور آسمانوں اور زمین میں سب سے اونچی شان اسی کی ہے، اور وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے. سورۃ روم. موسیٰ بن ابی عائشہ رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک صحابی اپنے گھر کی چھت پر نماز پڑھ رہے تھے. چنانچہ جب انہوں نے یہ آیت پڑھی الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ تو انہوں نے کہا سبحانک وبلا فبلا، سبحانک فبلا، اے اللہ تو پاک ہے اور بے شک قادر ہے. جب لوگوں نے ان سے اس کے متعلق تو پوچھا تو انہوں نے کہا، جب لوگوں نے ان سے اس کلام کے متعلق پوچھا کہ آپ اس سورت کے آخر میں یہ کہتے ہیں سبحانک فبلا، پوچھا تو انہوں نے کہا سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اس آیت کا یہی جواب دیتے ہوئے سنا ہے. اب ہم نے سن لیا، تو اب ہم کو کیا چاہیے کہ ہم بھی اس سورت کے آخر میں اس کلمہ کو ان الفاظوں کو کہا کریں، سبحانک فبلا. سب کو چاہیے بہنوں، سب یاد کر لو. یہ حدیث ہے سنن ابی داؤد کی. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب امام نماز میں یہ آیت تلاوت کرے تو ان الفاظ کے ساتھ جواب دے سبحانک فبلا، اور مقتدی خاموش رہیں، کیونکہ مقتدیوں کا جواب دینا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. لیکن جب خود پڑھیں اور قرآن پڑھ رہے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، پڑھ لیجئے. آیت مبارکہ کی حکمت اور تقاضے. نمبر 1، انسان جلد باز ہے، اس لیے وہ دنیا سے محبت کرتا ہے اور آخرت کو چھوڑ بیٹھتا ہے، کیونکہ دنیا جلدی ملنے والی ہے جبکہ آخرت بعد میں آئے گی. نمبر 2، قیامت کے دن جنتیوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا اور اسی خوشی میں ان کے چہرے تر و تازہ اور چمک رہے ہوں گے، اور یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہوگی. نمبر 3، قیامت کے دن کافروں کے چہروں پر سیاہی اور مایوسی چھائی ہوئی ہوگی. انہیں اپنے جہنم میں داخل ہونے کا یقین ہو جائے گا، جہاں انہیں کمر توڑ دینے والا سخت عذاب دیا جائے گا. نمبر 4، موت برحق ہے. ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. موت کی سختیوں کو دیکھ کر حق کا انکار کرنے والوں کو اس کے برحق اور اپنے غلط ہونے کا یقین ہو جاتا ہے. نمبر 5، جس اللہ تعالیٰ نے انسان کو پانی کے حقیر قطرے سے پیدا کر کے موجودہ شکل و صورت عطا کی ہے، وہی اسے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر بھی مکمل قدرت رکھتا ہے. نمبر 6، اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کی بقا کے لیے مردوں اور عورتوں کے جوڑے بنائے، پھر وہی انہیں قیامت کے دن دوبارہ قبروں سے زندہ کر کے اٹھائے گا. کیونکہ یہ بات اللہ تعالیٰ کی حکمت کے بالکل خلاف ہے کہ قبروں میں لوگ ہمیشہ کے لیے پڑے رہیں اور حساب کتاب کے لیے انہیں دوبارہ کھڑا ہی نہ کیا جائے.